الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لائق صد احترام معزز سامعین و حاضرین، آج کے درس میں ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے یہ تعلیمات سمجھیں گے کہ روز مرہ زندگی میں یعنی ڈیلی جو روٹین ہے اس کے مطابق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کیا ہوتی تھی۔ ڈیلی روٹین میں یعنی لوگوں سے ملاقات ہے، عبادات ہیں، اہل خانہ کے ساتھ بات چیت کرنا ہے، تو آپ نے انداز کیسا اپنایا ہوا تھا، اس حوالے سے ہم کچھ باتیں سمجھیں گے۔ تو اس بارے میں سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن کے وقت کو ایسے ہی رات کے اوقات کو ایک مستقل مزاجی کے ساتھ دن کو بھی رات کے وقت کو بھی آپ نے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، ہر کام کے لیے ایک وقت خاص کیا ہوا تھا۔ یعنی صبح کا یا دن کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے ہی کر لیا کرتے تھے، اور نماز فجر کے بعد پھر جو سونے کی بات کریں تو کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سونے کا اہتمام نہیں فرمایا، بلکہ جب آپ گھر میں چکر لگاتے، جیسے ایک روایت میں ہے حضرت سیدہ طیبہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ آرام کر رہی تھی فجر کی نماز کے بعد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیدار کر دیا تھا، اور بیٹی پوچھتی ہیں کہ حضور کوئی کام ہے؟ فرمایا کام کوئی نہیں ہے، فجر کی نماز کے بعد اگر سونے کی عادت ہو تو یہ رزق تقسیم کیے جانے کا وقت ہوتا ہے، سونے کی عادت ہو تو رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ اور یوں پھر حضور اپنے نماز فجر سے ہی اس دن کا آغاز کر لیا کرتے۔ عادت مبارکہ یہ تھی کہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حضور اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں تھے، ادھر ہی آپ بیٹھے رہتے، ذکر و اذکار کرتے، صحابہ کرام کا مجمع لگ جاتا حضور کے ساتھ، پھر باتیں ہوتی، حضور اسپیشلی چند ایک سوالات کیا کرتے کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو اگر کوئی کہہ دیتا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، حضور کی تعبیر ارشاد فرماتے، پھر واضح نصیحت ہونے لگتی، اور یوں کرتے کراتے اشراق کا وقت وہیں پہ ہو جاتا۔ یہ ڈیلی روٹین تھی حضور کی۔ تو اشراق کے وقت تک آپ یوں مسجد میں آئے ہوئے لوگوں سے ملاقات بھی کر لیتے، اور اس میں جو اوراد ہیں، وظائف ہیں، چند ایک چیزیں میں عرض کروں گا تو وہ بھی آپ پڑھ لیا کرتے تھے۔ پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ صحابہ کرام جمع ہو جاتے، پھر وہ زمانے جاہلیت کی باتیں، پھر ان کو لے کے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے کتنی کرم نوازی کی ہے کہ اس بدترین تہذیب اور بدترین معاشرے کو اللہ نے کتنی کرم نوازی کی کہ بدل کے رکھ دیا۔ اور معاشرے کا بدلنا یاد رکھیں ہمیشہ افراد کے بدلنے سے ہوتا ہے، یہ کوئی آسمانی چیز نہیں ہوتی جو کسی ریاست میں، کسی گلی محلے میں
کسی آبادی میں آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ بدل گیا ہے۔ افراد کے مزاج کے بدلنے سے معاشرہ بدل جاتا ہے۔ تو وہ بھی پھر حضور کے سامنے باتیں کی جاتی کہ حضور کیسے کیسے ہماری عادتیں تھیں، کیسے کیسے ہمارے الٹے سیدھے کام تھے، لیکن اب اللہ نے کتنی مہربانی کی ہے۔ اس پہ پھر حضور ان کو مزید قرآن عزیز کی آیتیں سنایا کرتے، بشارتیں بھی دیا کرتے۔ تو یہ حال احوال اور یہ معاملات رہتے اشراق کے وقت تک۔ حضور اشراق کی نماز ادا کر کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، تو اہل خانہ کے ساتھ جا کے پھر کھانا کھانا یا ان کی کوئی ضرورت کی چیز بازار سے منگوانی ہے تو اس کا انتظام کر دینا۔ اس کے بعد پھر حضور باہر تشریف لے آتے صحابہ کرام کے ساتھ، پھر ملاقات ہے اور باقی باتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز فجر کے بعد بھی ملاقات ہو گئی۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ بازاروں میں مارکیٹس میں جانے کا وقت ہوتا ہے نماز اشراق کے بعد۔ چاشت کا وقت جب ہوتا حضور کبھی 4 نفل رکعتیں ادا کرتے، کبھی 8 کرتے۔ تو یوں چاشت کی نماز ادا کر لیتے، پھر حضور جو لوگ اپنے بازاروں میں چلے جاتے، جو گھروں میں ہوتے وہ حضور کے پاس آ جاتے، پھر بات چیت ہوتی۔ اس میں کیا ہے کہ آپ سرکار کبھی تو بازار کا چکر لگا لیتے، بازار کا چکر لگا کے ان لوگوں کے جو مارکیٹنگ کرنے کے طریقے ہوتے تھے حضور اس کا جائزہ لیتے، جہاں کہیں اصلاح کرنا ہوتی حضور ان کی اصلاح فرماتے۔ جیسے وہ ایک روایت میں موجود ہے، ایک آدمی غلہ بیچ رہا تھا تو حضور نے اس کا ریٹ پوچھا، ریٹ کیا ہے؟ تو اس نے کہا ایسے ایسے ریٹ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، غلے کے اندر ہاتھ لگائے تو نیچے سے گیلا اور تر غلہ تھا، اس کا فرق کیا پڑے گا؟ خشک اگر گندم ہے یا باجرہ ہے، مکئی ہے، تو وہ ذرا جب اس کا وزن کریں گے تو زیادہ مقدار آئے گی، جب گیلا ہے تو اس میں ذرا وزن اس کا زیادہ ہو جائے گا، مقدار کم ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور بارش ہوئی تھی۔ فرمایا کہ یہ نیچے والا غلہ تم اوپر رکھ کے بیچو نا، پھر تم سے پوچھنا کون لے گا۔ تو حضور نے اس کی اصلاح فرما دی، من غشا فلیس منا، کہ جس بندے نے اس طرح کسی کو دھوکہ دیا، ملاوٹ کر کے چیز بیچی، تو وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے وہ، یعنی ہماری غلامی میں، ہمارے طریقے میں، ہماری سنت پہ نہیں ہے وہ، اس کا اپنا ذاتی طریقہ ہے۔ تو حضور ان کی یوں اصلاح فرماتے۔ پھر بازار میں حضور کا کوئی دوست ہے وہ مل جاتا، یعنی پرانا کوئی حضور کے ساتھ تعلق دار ہے، کہ جس طرح ایک دوست حضور کے یعنی تاجرانہ معاملات میں اس کے ساتھ حضور کی ملاقات ہوا کرتی تھی، تو حضور نے جا کے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا کہ بتاؤ میں کون ہوں۔ تو ہاتھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہاتھوں کا لمس ہے، ہاتھوں کی نزاکت ہے جس سے اس نے پہچان لیا۔ تو یوں بھی حضور مزاح بھی کر لیا کرتے تھے، دل لگی کی باتیں بھی کر لیا کرتے تھے۔ پھر جس بندے سے بھی حضور کی ملاقات ہوتی تو اس کے سلام کرنے کا حضور انتظار نہیں کرتے تھے، حضور سلام کرنے میں خود پہل کر لیا کرتے تھے۔ پھر سلام کرتے تو اس میں مصافحہ کرنے کی حضور کی عادت مبارکہ تھی، اور مصافحہ کرنے والا جو شخص بھی حضور سے مصافحہ کرتا اسے یہی محسوس ہوتا تھا کہ آج سب سے زیادہ محبت حضور نے مجھ سے کی ہے۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ ہمارے لوگوں کو تو ایک طریقہ بنا ہوا ہے نا، ہم لوگ معیار دیکھتے ہیں کہ کس اسٹینڈرڈ کا بندہ آیا، ہمیں اس نے سلام کیا تو ہم نے اٹھ کے ملنا ہے، کس اسٹینڈرڈ کا بندہ ہے تو ہم نے بیٹھے بیٹھے اس کو ہاتھ ملانا ہے۔ ہمارے پھر یہ بھی معیار بنا ہوا ہے کہ ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اچھا یار ہے تو ہاتھ ملانا بھی بنتا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ۔ اس سے بھی پھر ایک گھٹیا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتے، وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا زبان سے اس کا سلام دینا بھی، جواب دینا بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اس سے بھی گھٹیا ترین درجہ ایک ہوتا ہے کہ وہ سر ہلا دیتے ہیں، ہاں جی اس نے سلام کیا اور صاحب جی نے سر ہلا دیا۔ اس سے بھی گندا جو ایک مزاج ہے وہ یہ ہے کہ اس نے سلام کیا، اس نے سر بھی نہیں لایا۔ کس کا طریقہ ہے یہ؟ کیا ہمارے بازاروں میں اور ہمارے آفیسز میں یا ہمارے لوگوں میں یہ انداز نظر نہیں آتے؟ طریقہ کس کا ہے؟ کسی مذہب کے ماننے والے کا طریقہ یہ؟ چلیں یہودیت کی تعلیم دیکھ لیں، عیسائیت کی تعلیم دیکھ لیں، کوئی سلام کرے تو جواب نہیں دینا بنتا اس کا،
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کہ تم سلام کرو اسے بھی جسے تم جانتے ہو، اسے بھی جسے تم نہیں جانتے، یعنی ہر ملاقات کرنے والے آدمی کے ساتھ تم سلام کرو۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلام کرتے ہو تو مصافحہ کرو، مصافحہ کریں یوں ہاتھ کو ہلایا کرو، حرکت دو۔ دو مسلمان جس وقت ملاقات کرتے ہیں تو اللہ کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 90 رحمتیں اس شخص پہ جس نے سلام میں پہل کی ہوتی ہے، اور باقی 10 رحمتیں اس پہ جس نے سلام کا جواب دیا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ دو مسلمان جب سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور ہاتھ یوں ہلاتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، تو ان کے جو گناہ ہیں ان کے ہاتھ کے یوں ہلنے کے ساتھ، حرکت کرنے کے ساتھ ان کے گناہ بھی گر جاتے ہیں۔ تو کیوں ہم محروم رہتے ہیں اس قسم کے ثواب سے، فضیلت سے؟ تو یہ عادت مبارکہ تھی روزمرہ کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر آپ صحابہ کرام کے ساتھ مل کے بیٹھتے تو ان سے سوالات کرتے، جیسا کہ وہ حدیث طیبہ ہے، بڑی مشہور ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ تو حضور پھر فضیلت بتایا کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، حضور میں نے روزہ رکھا ہے۔ پوچھا کہ آج تم میں سے کسی نے کسی تنگ دست کی امداد کی ہے؟ تو پھر جناب صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، حضور میں نے کی ہے۔ پھر پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص جس نے کسی بیمار کا حال پوچھا ہو؟ پھر جناب صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، حضور میں نے۔ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی جنازے میں شرکت کی ہو؟ پھر وہ کھڑے ہو گئے۔ تو حضور کے یہ سوالات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ حضور کی عادات مبارکہ میں شامل تھا کہ جو جس بیمار کا پتہ چلتا حضور اس کا پتہ لینے کے لیے چلے جاتے۔ جنازے کے لیے تو ڈیفینیٹلی حضور کو ہی اطلاع پہنچتی تھی، ایسے دیگر جو کام ہیں وہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے تھے۔ وہ بڑی ایک مشہور روایت ہے نا کہ یہودیوں کا ایک لڑکا جو بیمار پڑا ہوا تھا، تو اس کی نیکی بڑی اچھی تھی، اگرچہ وہ یہودیوں کا تھا، لیکن اس وقت اس کا عمل اتنا اچھا تھا کہ آپ سرکار جب مسجد میں تشریف لے آتے ہیں نا تو وہ حضور کا جوتا لے کے کھڑا رہتا، اور جب حضور نماز ادا کر کے باہر نکلنا چاہتے تو وہ جوتا لے کے حضور کے سامنے رکھ دیا کرتا۔ تو ایک آدھا دن وہ نظر نہیں آیا تو سرکار نے پوچھا کہ لڑکا کہاں ہے؟ یہودیوں کا تھا۔ کہا کہ وہ نا بیمار ہے، اور بیماری اس کی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ کوئی امید نہیں ہے اس کے صحت یاب ہونے کی۔ حضور نے فرمایا چلو اس کا پتہ لینے چلتے ہیں۔ تو چلے گئے ان کے گھر، آپ اس کا باپ اس کے سرانے کھڑا ہوا ہے۔ جب حضور تشریف لے کے دیگر صحابہ کرام بھی ساتھ تھے تو اس لڑکے سے حضور نے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ اچھا، اس کی زبان میں ہمت ختم ہو چکی تھی، وہ اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ زبان نہیں ہلا سکا، وہ جواب نہیں دے سکا۔ تو اس نے آنکھوں سے اور سر سے اشارہ کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دوسری بات یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور وہ چونکہ یہودی تھا، یہودی خاندان کا تھا، اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو باپ نے سر ہلایا کہ نہیں، ان کے ساتھ ہمارا اختلاف اللہ کی وحدانیت کا نہیں ہے، ان کے رسول ہونے کے بارے میں، یہ گواہی تو نہیں ہو سکتی۔ تو حضور نے کچھ وقت گزارنے کے بعد پھر فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ جی۔ کیا گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس کے باپ کو ترس آ گیا، بیچارہ اتنی مشکل میں ہے، چلیں بات مان لے تو شاید حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے ان کو، بات مان لینی چاہیے، ہو سکتا ہے جان اچھے طریقے سے نکل جائے۔ تو اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا، جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ساتھ ہی اس کی جان نکل گئی۔ حضور جب گھر سے باہر نکلے آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ہمارا اس کے گھر میں جانا کتنا خیر و برکت والا ہو گیا کہ ہمارے اس گھر میں جانے کی وجہ سے اللہ نے ایک شخص کو دوزخی ہونے سے بچا کے اسے جنتی بنا دیا۔ لیکن ہمیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات مبارکہ کا علم ہوتا ہے۔ کسی بھی بیمار کا پتہ چلتا حضور اس کی صحت دریافت کرنے کے لیے چلے جاتے۔ اب ذرا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو گیا، اگر بیمار کا حال پتہ چلتا ہے، نہیں جا سکتے، افراتفری کا دور ہے، چلیں فون کے ذریعے سے کسی کو پیغام دے کے ہم حضور کی یہ بھی عادات مبارکہ کا جو ثواب ہے، حصہ ہے، ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ دن کے اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادات تھی۔ اچھا، پھر گھر میں تشریف لاتے یا صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوتے، چند ایک پھر عادتیں، بہترین عادتیں، ویسے تو حضور کی ساری عادات مبارکہ بہترین ہیں،
لیکن وہ عادات مبارکہ کے لوگ اسپیشلی پھر حضور سے سیکھ کے اس پہ عمل کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ ہر وقت وضو کی حالت میں رہنا، ہر وقت، چاہے عبادت کا وقت ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے کسی عبادت کے لیے خود کو تیار کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ ویسے ہی عام حالات میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہنا، یہ حضور کی عادت مبارکہ تھی، ٹھیک۔ اور اسی کے بارے میں صحابہ کرام نے ایک دفعہ جب حضور سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ پہلی امت سے لے کر آخری جو حضور آپ کی امت ہے، سارے لوگ میدان معاشر میں اکٹھے ہوں گے، اس میں کوئی تمیز نہیں ہوگی کہ کس نبی کا کون سا امتی ہے، وہ سارے مکس ہو جائیں گے، آپس میں گھل مل کے کھڑے ہوں گے۔ تو حضور یہ بتائیں کہ اتنی بڑی خلقت میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا یہ تو بڑا آسان معاملہ ہے۔ وہ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ آسان معاملہ کیسے، اتنی بڑی خلقت میں حضور کی امت کی پہچان کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ کھلے میدان میں اگر سیاہ رنگت کے گھوڑے چھوڑ دیے جائیں تو کہا کہ حضور یہ تو سارے سیاہ ہی سیاہ نظر آئیں گے۔ آپ نے فرمایا ان میں ایسے گھوڑے بھی ہوں جن کی ٹانگیں بھی سفید ہوں اور جن کے سر بھی سفید ہوں، تو کہنے لگے حضور یہ تو بڑا آسان ہے، سیاہ گھوڑوں میں تو یہ گھوڑے دور سے پہچانے جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یوں ہی سمجھ لو کہ میری امت کے لوگ بھی دیگر امتوں کی لوگوں کے ساتھ وہ مل جل جائیں گے، گھل مل جائیں گے، لیکن جو لوگ وضو کے عادی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے وضو والے اعضاء میں نورانیت اور چمک پیدا کر دے گا، تو میدان معاشر میں دیگر لوگوں کے ساتھ اگرچہ مل کے کھڑے ہوں گے لیکن میری امت کی پہچان اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے ہو جائے گی۔ اب حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکتا ہے اپنی چمک دمک میں اور اضافہ کر لے، تو اس لیے ہر وقت وضو کی حالت میں رہنا یہ حضور کی سنت ہے مبارکہ۔ پھر فضیلت کی بات یہ بھی بتائی گئی کہ آپ وضو جب کرتے ہیں تو یہ 2 کلمات ہیں، یہ پڑھ لیا کریں، بسم اللہ والحمد للہ۔ آسان سے کلمات ہیں، رٹا لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بسم اللہ والحمد للہ۔ تو اس کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ وہ وضو جب تک رہے گا ٹوٹتا نہیں ہے، جب تک رہے گا اللہ کے فرشتے جو نیک اعمال لکھتے ہیں مسلسل اس بندے کے حق میں نیک اعمال لکھتے رہیں گے، اگرچہ بندے نے کچھ نہ کیا ہو، نہ کچھ پڑھا ہے نہ کچھ اس نے عبادت کی ہے، جو بھی کرے گا اس کا ثواب تو الگ سے ہے نا۔ ان کلمات کا ثواب یہ ہے کہ جب تک حالت وضو میں رہے گا اس بندہ مومن کو مسلسل نیکیاں ملتی رہیں گی، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی اپنے حصار میں اس بندے کو رکھتے ہیں جب وہ وضو کی حالت میں ہوتا ہے۔ وہی فرشتے اس کو حادثات سے بھی بچا لیتے ہیں جب بندہ وضو کی حالت میں ہوتا ہے۔ ہمیں اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ پھر گھر میں تشریف لے جاتے یا لوگوں کے ساتھ مل جل کے بیٹھ کے حضور جب کھانا کھایا کرتے تو اس میں حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں روایت، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے اول میں اور کھانے کے آخر میں وضو کر لینا چاہیے، اور یہ فرمایا کہ کھانے کا وضو وہ نماز والا نہیں ہوتا، کھانے کا وضو ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، یہ کھانا کھانے سے پہلے بھی اور کھانا کھانے کے بعد بھی۔ فرمایا کہ یہ اس کا پہلا تو رزلٹ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بندہ کھانے کے آغاز میں اور کھانے کے آخر میں وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے محتاجی سے محفوظ کر لیتا ہے، تنگ دستی اس کے رزق میں نہیں آئے گی۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ اللہ کے رسولوں کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ بڑی سختی سے اس بات پہ عمل کرتے ہیں کہ کھانا کھانے کے دوران بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بیچارہ بول بھی پڑے تو اسے ٹوک دیا جاتا ہے کہ چپ کر کے نہیں کھا سکتے، چپ کر کے کھائیدا ہوتا ہے۔ صاحب بحر شریعت نے لکھا کہ کھانا کھانے کے دوران خاموشی اختیار رکھنا اور اسے اچھا عمل شمار کرنا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ بندہ رولا پاوے، باتیں کرے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ نصیحت کی بات ہے، کسی کی اصلاح کی بات ہے، وہ کرنی چاہیے۔ جیسے ایک بچہ حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کھانا کھا رہا تھا، کبھی وہ اس کے سامنے سے کھاتا کبھی اس کے سامنے سے کھاتا، حضور نے ہاتھ پکڑ لیا، آپ نے فرمایا کہ بیٹا کل بیمینک و مما یلیک، نمبر 1 اپنے دائیں ہاتھ سے ہمیشہ کھایا کرو، اور دوسرا یہ کہ اپنے سامنے جو چیز پڑی ہوتی ہے وہ کھایا کرو، اور اگر تمہیں لگے کہ جو چیز تمہاری خواہش میں ہے کھانا چاہتے ہو وہ تم سے دور پڑی ہے، دوسرے بھائی سے ریکویسٹ کر لو، اس سے مانگ لو۔ دسترخوان جب لگا ہے تو دسترخوان لگے میں
پھر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے کھانا یہ تو ویسے بھی صحابہ کا طریقہ، حضور کا طریقہ تھا یہ، تو یوں کر لینا چاہیے. یعنی خاموشی بالکل اختیار کرنا اور اسے اچھا عمل شمار کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اچھی بات کرنا، نصیحت کی بات کرنا. امام احمد ابن حنبل کی جو روایت ہے اس میں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی اچھی بات نہیں تمہیں آ رہی یا ماحول نہیں بن رہا وہاں پہ، تو بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والحمد للہ یہ ہر لقمے کے ساتھ، ہر نوالے کے ساتھ پڑھتے رہا کریں. تو یہ روزمرہ کی حضور کی عادات مبارکہ تھی. لباس پہننا ہوتا تو حضور دائیں جانب سے آغاز کرتے پہننے میں، اتارنا ہوتا تو بائیں طرف سے حضور آغاز کرتے، کنگھی کرنی ہوتی تو حضور دائیں طرف کی مانگ پہلے نکالتے، سرما لگانا ہوتا تو حضور دائیں طرف سے شروع کرتے. تو یہ دائیں جانب کو اللہ بھی پسند فرماتا ہے اور جناب رسول اللہ کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اس موضوع پہ میں آخری بات اب عرض کروں. کچھ پڑھنے کی چیزیں ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ لوگوں نے عرض کی کہ حضور مالدار لوگ تو ہم سے آگے نکل گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جہاد کرنا ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن مال خرچ کرنا ہوتا ہے تو اللہ نے ان کو وسعت دی ہے، ہمارے پاس وسعت نہیں ہے. تو اس لحاظ سے نیکیوں کا ایکسٹرا ایک حصہ ہے وہ لے جاتی ہیں، ہم اسے محروم ہو جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایک ایسا معاملہ نہ بتا دوں کہ بغیر مال خرچ کیے جو اللہ نے اس خرچ کرنے والوں کو ثواب عطا فرمایا وہ تمہیں بھی عطا فرما دے گا. کہ وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر. ایک تو وہ تسبیح فاطمہ ہے نا، اس کی فضیلت چونکہ ہم سنتے رہتے ہیں اس لیے میں نے آپ کے سامنے نہیں پیش کی. یہ اس کے علاوہ ایک الگ سے فضیلت ہے. وہی تینوں کلمات ہیں لیکن تعداد یہاں پہ مختلف ہے. یہاں پہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ مال خرچ کرنے والا آدمی مال خرچ کر کے جو ثواب حاصل کرتا ہے اللہ ان کلمات کی برکت سے اسے عطا فرما دیتا ہے. تو اسی طرح آج کے موضوع کی آخری میں روایت بیان کروں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ درخت لگا رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر درخت کے بارے میں نہ بتا دوں. یہ جنت کے درخت کی بات ہو رہی تھی. تو وہ کہتے ہیں جی حضور ضرور بتائیے. آپ نے ان کو کلمات سکھائے، فرمایا کہ تم نا یہ کلمات پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات پڑھ لیا کرو تو ہر کلمے کے بدلے میں اللہ کریم جنت میں ایک درخت ہم اس بندے کے نام کا لگا دے گا. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس بندے کی پراپرٹی اگر جنت میں بتا دی جائے تو ظاہر ہے اس کے لیے جنت کی بشارت بھی تو ہے نا. درخت جنت میں نکل آئے، محل جنت میں نکل آیا تو بندہ جنت سے محروم رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو یہ ساری بشارتیں ان کے اندر ہی آ جاتی ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات مبارکہ کا اور روزمرہ زندگی میں جو حضور کے معمولات مبارکہ تھے جن چیزوں کا بھی پتہ چلے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.